नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى في مقام آخر ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الجنة مشتاق على 5 نفر: تالي القرآن، حافظ اللسان، ملبس العريان، مطعم الجيعان، ومن صلى على حبيب الرحمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آج 16 رمضان المبارک ہے. آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا باقی ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. اس کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کروایا کہ اس کا اول عشرہ رحمت کا ہے، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. مغفرت مانگنے کا یہ عشرہ ہے. اپنے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے مغفرت مانگنی چاہیے. مغفرت کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم زبان سے استغفار کریں، استغفار کے کلمات پڑھیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو اور ندامت ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے گناہوں پر ندامت ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالا جاتا ہے، اس کو اس جگہ سے رزق دیا جاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، اس کے غم کو ہلکا کیا جاتا ہے. تو ہم نے ایک تو زبان سے استغفار کے کلمات کہ اللہ بہت ہی گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بہت شرمندہ ہے اپنے گناہوں پر، نافرمانی پر، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، گناہوں کو معاف فرما. ایک تو یہ ہے کہ زبان سے اقرار ہو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ اسی کا نام ہے کہ زبان سے بھی ہم اقرار کرنے والے ہوں کہ اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو بھی استغفر اللہ خالی کہہ لیے. ایک تو زبان سے اقرار، زبان سے اللہ سے دعا مانگنا. دوسرا ان اسباب کو اختیار کرنا، ان واسطوں کو اختیار کرنا جن کے ذریعے سے مغفرت آسانی سے مل جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ زبان سے بھی کہنا ہے استغفر اللہ، اور ان سبب کو بھی اختیار کرنا، ان ذرائع کو بھی اختیار کرنا کہ جن ذریعوں سے، جن سبب کے ذریعے سے اللہ مغفرت فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کا تعارف کراتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اس کی مغفرت کی جائے گی، گناہوں کی مغفرت کی جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ زبان سے ہم مغفرت استغفار کر رہے ہیں، کرنی چاہیے. ایک یہ ہے کہ ہم کسی روزے دار کو افطار بھی کرا رہے ہیں، اس کا ثواب بھی مل رہا ہے، اور بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے. بات آ رہی سمجھ؟ من سقا صائمن، کسی روزے دار کو پانی پلا دیا، کھجور کا ایک ٹکڑے سے روزہ افطار کرا دیا، لسی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کرا دیا، گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، مغفرت ہو رہی ہے.
پھر آگے چلیے، اس ماہ مبارک کا مزید تعارف کراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من خفف عن مملوکہ فیہ کان مغفرۃ للذنوب وعتق رقبتہ من النار، کہ ایک تو زبان سے بھی ہم استغفار کر رہے ہوں اور دوسرا اپنے ماتحتوں سے بھی ہم اچھا سلوک کرنے والے ہوں، ان کے غم کو، ان کے بوجھ کو، ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ کو ہم کم کر دیں، تو اس کم کرنے کی وجہ سے، ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ثواب کی نیت سے اور اللہ تعالی ثواب کی نیت سے، صام رمضان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یہ دو شرطیں لگائیں، ایمان بھی مطلوب ہے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کے ملنے کی امید کے ساتھ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کی مغفرت فرما رہے ہیں۔ پھر مزید اس کا تعارف کراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا رہا، قرآن کو سنا، قرآن کو سنایا، جسے تراویح کی نماز کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کے ملنے کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہوں کی مغفرت فرما رہے ہیں۔ تو یہ وہ راستے ہیں، یہ وہ واسطے ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مغفرت ہو رہی ہے۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہم نے ایک تو زبان سے بھی مغفرت اپنے لیے مانگنی ہے اور دوسرا ان اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے جن کی وجہ سے مغفرت ملنا آسان ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، راتوں کو تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں، مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، کسی روزے دار کو افطار کرا رہے ہیں، مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے بھائی، اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا، اپنے گھر والوں کا جو آپ کے ماتحت ہیں ان کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کا بفے لگا ہوا ہے، اب کوئی ہے طلب کرنے والا اپنے لیے مغفرت طلب کرے، لیکن بہت سارے بد نصیب، بہت سارے محروم لوگ ایسے ہیں جن کی اس عاشرے میں مغفرت بھی نہیں ہے، روزہ رکھ رہے ہیں پھر بھی مغفرت نہیں ہے، تراویح پڑھ رہے ہیں پھر بھی مغفرت نہیں ہے، کسی کو روزہ افطار کرا رہے ہیں تو بھی مغفرت نہیں ہے، کسی کو پانی پلا کر روزہ افطار کرا رہے ہیں تو مغفرت نہیں ہے، اپنے غلاموں کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، مغفرت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ نافرمانیوں میں، بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں، توبہ نہیں کی، باوجود اس کے کہ وہ اعمال کر رہا ہے، مغفرت نہیں ہے، کیونکہ بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، بڑے گناہ کبیرہ میں توبہ نہیں کر رہا، کسی پر جادو کرا رہا ہے، جادو کرانا گناہ کبیرہ ہے، حسد کی آگ میں مبتلا ہے، کینہ دل میں رکھا ہوا ہے، بغض اس کے دل میں ہے، نفرت اس کے دل میں ہے، باوجود اس کے کہ وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، والدین کا نافرمان ہے، شراب کا عادی ہے بھائی۔ آج بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی افطار کے دسترخوان لگا دو، لوگوں کو افطار کراؤ، حدیث میں آتا ہے کہ مغفرت ہو جائے گی، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھئی۔ اور یہ وہ دو کام ہیں جو اس کے رکن ہیں رمضان کے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ تراویح کو بولتے ہیں، تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بس کسی روزے دار کو افطار کرا دیا، اپنے ماتحتوں کا بوجھ ہلکا کر دیا، بس یہ کام کر لیا، ہماری مغفرت ہو گئی، نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ کام اضافی اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے مغفرت مانگیں تو یہ کام ساتھ چلیں گے تو یہ آپ کی معافی کے ملنے میں سہولت پیدا کریں گے، آسانی سے معافی مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اصل کام آپ نے کرنا ہی نہیں ہے، روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، تراویح پڑھنی ہی نہیں ہے، اصل تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ ان اسباب کو بھی اختیار کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے، کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں گے تو پھر آپ کے لیے مغفرت کا اعلان ہے، وگرنہ مغفرت کے حصے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں جن کو شب بیداری کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا، تو وہ کون ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو گناہوں میں بھی مبتلا ہیں اور پھر
ساتھ ساتھ اعمال بھی کر رہے ہیں. گناہوں سے توبہ ہو مستقل بنیادوں پر توبہ ہو, اور خاص کر وہ گناہ جو کبیرہ ہیں, دل کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں, کینہ ہے, بغض ہے, تہمتیں لگانا, الزام تراشی کرنا, چغلی کھانا, غیبت کرنا, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا, تو یہ وہ گناہ ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو عام معافی کا اعلان ہے اس میں بندے کا حصہ نہیں ملتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عام معافی میں حصہ لگ جائے تو ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے اور ان اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے جو میں نے ابھی ذکر کر دیے. قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, کہ نماز قائم کرو. اور کون سی نماز؟ وارکعوا مع الراکعین, جماعت کی نماز. جماعت کی نماز کا بڑا اجر ہے اور بڑی اس کی فضیلت آئی ہے. اکیلے آدمی کی نماز پڑھنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ آدمی جماعت سے نماز پڑھے. 2 آدمی جنگل میں اکیلے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں, ان کو چاہیے کہ وہاں جماعت سے نماز پڑھیں. اور پھر مسجد ہو, مسجد میں جماعت ہو, اور پھر ہم اپنے گھر میں بلا کسی عذر کے نماز اکیلے پڑھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت سا ایندھن جمع کروں, لکڑیاں جمع کروں, اور جوانوں سے کہوں کہ ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دیں جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہم تو رمضان میں بھی جو ہے وہ جماعت کو فوقیت نہیں دیتے, اہمیت نہیں دیتے, چاہے کہ عام مہینوں میں. یہ تو ہر دن کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جماعت کی نماز کو لازم پکڑو, سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد ذکر کیا وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرتے رہو. یہ نہیں فرمایا کہ بس زکوٰۃ دو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو, نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو. مستقبل کا صیغہ ہے کہ یہ کہ بار بار نماز بھی پڑھنی ہے, بار بار جب نصاب پورا ہوگا, سال پورا ہو گیا, زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. اچھا, اس میں حکمت کیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا, کہ نماز کو ذکر کیا اور پھر زکوٰۃ کو ذکر کیا. تو بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے. ایک یہ کہ اس کا تعلق اللہ جل شانہ کی ذات سے مضبوط ہو. پہلی چیز, مثال کے طور پر جب بندہ مسجد آتا ہے نماز کی نیت سے, اذان سنتا ہے, وضو کرتا ہے, وضو کر کے مسجد میں آتا ہے, نماز کی نیت باندھتا ہے, اور پھر ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ کیونکہ نماز مومن کے لیے معراج ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے, کنیکشن جڑتا ہے. نماز میں جب وہ تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے اللہ اکبر, اب اس کا تعلق اللہ سے براہ راست ہو گیا ہے, بغیر کسی واسطے کے. تکبیر تحریمہ پڑھی اسی لیے جاتی ہے, ہر چیز ختم, منع, تمام حلال چیزیں اب منع ہے, بات بھی نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ ادھر ادھر اشارے بھی نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ اپنے رخ کو کعبے سے موڑ نہیں سکتا. ہر چیز حرام ہو گئی ہے جو ابھی تک تھوڑی دیر پہلے حلال تھی. کیوں؟ اب اللہ سے کنیکشن اور تعلق جڑ گیا ہے. اور یہ ایک ایسا در ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. کسی بڑے افسر سے ملنا ہو, پہلے اس کے ایلچی سے ملو, چمچے سے ملو, اس کے پیون سے ملو, اس کو رشوت دو, پھر اس کی چاپلوسی کرو, پھر جا کے وہ آگے آپ کو پہنچائے گا یا آپ کی فائل آگے کرے گا. یہ ایک ایسا در ہے, یہ ایک ایسا دروازہ ہے, یہ ایک ایسا گھر ہے جہاں پر جو بھی آتا ہے اس کو ملتا ہے بغیر کسی پروٹوکول کے. امیر آتا ہے اس کو بھی ملتا ہے, غریب آتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. ایسا نہیں کہ امیر غریب میں فرق ہے, صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, امیر بھی کھڑا ہے, غریب بھی کھڑا ہے, موچی بھی کھڑا ہے اور مالدار بھی کھڑا ہے, سارے برابر کھڑے ہیں اللہ کے سامنے, سارے اللہ کے بندے ہیں. تو جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اللہ سے کنیکشن جڑتا ہے, پھر وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو فوراً سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی. اللہ جواب دیتے ہیں, ہلکی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب گئے اور جب بات کرنے کا ان کو شرف حاصل ہوا, اس سے پہلے کیا ان کے ساتھ ہوا؟ فخر موسیٰ صاعقا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی تھی
موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے. آج مجھے اور آپ کو نماز کی صورت میں ایک ایسا بہترین اللہ نے نعمت سے نوازا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, آپ کے وسیلے سے یہ نماز کا تحفہ مومن کو ملا کہ حمیدنی عبدی, کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. الرحمن الرحیم, فوراً جواب آتا ہے. اثنا علی عبدی, میری ثنا بیان کی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین, فوراً جواب آتا ہے. مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی, میری بڑائی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ھذا بینی و بین عبدی, فوراً جواب آتا ہے. پھر وہ دعا مانگتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جب یہ دعا مانگتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندے نے مانگا ہے میں اس کو ضرور عطا کروں. اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے ہیں. جب تک بندے کی توجہ اس طرح سے ہوتی ہے نا اللہ کی طرف, اللہ کی بھی توجہ خاص بندے کی طرف ہوتی ہے. اور جیسے ہی نماز میں ہماری توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی نظر رحمت ہٹ جاتی ہے. اللہ کی توجہ, اللہ کی رحمت اس وقت تک مصلی پر رہتی ہے جب تک مصلی کی توجہ اللہ پر رہتی ہے, ایک ایک حرف پر رہتی ہے, نماز کے ایک ایک رکن پہ رہتی ہے, ایک ایک ارکان پہ رہتی ہے, تو اللہ کی بھی توجہ خاص اس پر رہتی ہے. پھر وہ نماز اچھے انداز میں اوپر جاتی ہے اور بخشش کا سامان بنتی ہے, ذریعہ نجات بنتی ہے, جنت کے دروازے کھلواتی ہے, آسمان سے رزق کے دروازے کھلواتی ہے. لیکن اگر نماز بے جان ہو, بے توجہی کے ساتھ پڑھی جانے والی ہو, ان نمازیوں کے لیے تو سورہ ماعون میں تو فویل للمصلین, فویل للمصلین, ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ باوجود نماز پڑھ رہا ہے, مشقت اٹھا رہا ہے, قربانی دے رہا ہے, تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے مسجد میں آ رہا ہے, لیکن توجہ وہی ہے, دکان کی طرف لگی ہوئی ہے, گھر کی طرف لگی ہوئی ہے, ان مسائل اور پریشانیوں کی طرف لگی ہوئی ہے. ایسے بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, کہ جو نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں, توجہ نہیں ہے اللہ کی طرف, یا پڑھتے تو ہیں قضا کر کے پڑھتے ہیں. خواتین اکثر نماز قضا کر کے پڑھنے کو سعادت سمجھتی ہے. نماز تو پڑھ لی نا میں نے, نماز کے وقت میں نہیں پڑھی آپ نے, کمزوری ہے. اور مرد وہ ساری ٹینشنیں لے کر نماز میں کھڑا ہے, گھر کی ٹینشن, مہنگائی کی ٹینشن, حکومت کی ٹینشن, الیکشن کون جیتے گا, کون ہارے گا, یہ ٹینشن, آٹے کی لائن کہاں لگی ہے, سستا راشن کہاں مل رہا ہے, یہ ٹینشن. کراچی میں تو, پاکستان میں تو ایک عجیب ٹینشنوں کا انبار ہے. لیکن ان سب ٹینشنوں سے دور رہ کر اگر کوئی اللہ سے کنیکشن جوڑتا ہے اور نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے, وہ جتنے مسئلے اس کے باہر ہیں نا وہ اللہ یہاں نماز میں پورے کریں گے. اور پھر فرمایا کہ وہ اگر نماز بے جان ہو, سستی کے ساتھ پڑھی ہوئی ہو, بے توجہی کے ساتھ پڑھی ہو, تو منہ پہ مار دی جاتی, جاؤ اوپر جاتی ہی نہیں. تو بھائی نماز پڑھنے آ رہے ہیں, توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں. تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں انسانی کامیابی کا دار و مدار ہے. پہلی چیز اللہ سے تعلق, اس کے لیے فرمایا اقیم الصلاۃ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو, اس کے لیے اس کو کوشش کرنی چاہیے نماز کو قائم کرے, اور ایسی توجہ والی نماز چاہیے جس میں اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. آپ سوچیں کہ ایک مالک الملک, خالق اور رازق اور مالک, ہم اس سے ابھی ہم کلام ہو رہے ہیں اور ہماری توجہ ادھر ادھر ہے. جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں, آپ میری توجہ چاہ رہے ہیں, اگر میں آپ سے ادھر منہ کر کے بات کروں تو آپ اٹھ کے چلے جائیں گے یار, توجہ ہٹا لیں گے, کیا یہ بیوقوف آدمی. تو ہم خود ذرا سوچیں کہ ہم نماز پڑھنے آئے اور ہماری توجہ ادھر ہو, دنیا کی طرف, گھر کی طرف, ٹینشنوں کی طرف, اور پھر ہم امید لگائیں کہ یہ نماز پڑھتے ہیں برکت پھر بھی نہیں آ رہی, نماز پڑھتے ہیں میرے مسئلے تو حل ہی نہیں ہو رہے, جاب ہی نہیں مل رہی, نماز پڑھتے ہیں تو ریس میں برکت ہو ہی نہیں رہی, کاروبار ٹھپ سے ٹھپ ہوتا چلا جا رہا ہے. نماز جاندار نہیں ہے. انسان کی کامیابی کا پہلا مدار اللہ سے تعلق, اس کا ذریعہ نماز ہے. اس لیے فرمایا اقیم الصلاۃ. دوسری چیز انسانی کامیابی کا دار و مدار لوگوں سے تعلق, معاشرتی تعلقات. آپ کے جتنے اچھے اور مضبوط ہوں گے معاشرہ اتنا اچھا چلے گا.
اگر آپ کے معاشرتی تعلقات اچھے نہیں ہیں، گھر سے شروع کریں. گھر کی چھت کے نیچے دو بھائی رہتے ہیں، آپس میں لڑے ہوئے ہیں. والدین اولاد کی شکل، اولاد والدین کی شکل دیکھنے کے لیے آج تیار نہیں ہے. میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، طلاق تک نوبتیں آ رہی ہیں. پھر آپ باہر نکلے، پڑوسی کو جینا حرام کیا ہوا، انہوں نے ہمارا، ہم نے ان کا. کچرا اپنے گھر کا ان کے آگے ڈال دیتے ہیں. یہ معاشرتی تعلقات ہمارے مضبوط نہیں ہیں. پھر اور باہر نکلیں، علاقہ، محلہ، ضلع، صوبہ، شہر، ملک، دنیا، ہمارے معاشرتی تعلقات کیسے مضبوط ہوں گے؟ اس کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے کا بہترین فرد بنیں، آپ اپنے معاشرے کا بہترین نمونہ ہوں، آپ اپنی زکوٰۃ کو مکمل ادا کرنے والے ہوں، صحیح حساب لگا کر نصاب کے مطابق. اگر آپ صاحب نصاب ہیں، کیونکہ معاشرے کو بیلنس کرنا ہے نا. اللہ تعالی نے تقسیم کی ہے، کچھ کو مالدار بنایا، کچھ کو غریب بنایا، کچھ مڈل کلاس ہیں. تو معاشرے میں بیلنس کیسے رہے گا؟ جب زکوٰۃ کا نظام صحیح طور پر استعمال ہوگا، زکوٰۃ لوگ صحیح نصاب کے مطابق ادا کریں گے، معاشرہ بیلنس رہے گا. وگرنہ کیا ہوگا؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ تکبر میں پڑ جائے گا، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ ظلم، زیادتی اور حد سے تجاوز کرنے لگ جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے. جو مالدار ہیں وہ مالدار سے مالدار ہوتے چلے جا رہے ہیں. تقسیم صحیح نہیں ہے نا، مال کی تقسیم صحیح نہیں ہے. مال رولنگ نہیں کر رہا، سرکولیٹ نہیں کر رہا. زکوٰۃ میں کیا ہے؟ آپ سال گزرنے پر 2.5% حساب لگا کر نکال دیتے ہیں، اور زکوٰۃ مالداروں سے لے کر فقراء میں تقسیم کی جاتی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے آگ آئے گی اور اس مال کو کھا لے گی، جیسا کہ پچھلی امتوں کے ساتھ ہوتا تھا کہ ان کی زکوٰۃ اور صدقات آسمان سے بجلی آتی، پڑتی، اگر قبول ہے کھا کے لے جاتے، قبول نہیں ہے تو رد کر دیا جاتا. ہمیں تو ایسا بہترین نظام اسلام نے دیا ہے، اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے کہ ہمارے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر ہمارے انہی مسلمانوں کے غرباء میں تقسیم کی جائے گی. اگر یہ کام صحیح ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونے لگ جائے نا تو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا. ایک وقت تھا عمر بن عبدالعزیز یا ان سے پہلے جو خلفائے راشدین کے دور میں کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لیے پھرتا تھا، لینے والا نہیں کوئی ہوتا تھا. آج تو اگر آپ اعلان کر دیں کہ بارہ چوک پر ایک صاحب طارق بھائی جو ہے نا 1000 روپے فی کس زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں، طارق بھائی تو بچیں گے نہیں، غائب ہی ہو جائیں گے. پورا دن چکر لگاتے ہیں، حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں، ایمان کمزور ہے. صبح نکلتے ہیں زکوٰۃ جمع کرنے، مال جمع کرنے، خیرات جمع کرنے، اور رات کو گھر واپس آتے ہیں. ویل چیئر پہ جا رہے ہیں، جب گھر کے قریب پہنچے تو بھائی ویل چیئر بند کی، کھڑے ہو گئے. اس کام میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ حد سے تجاوز کیا ہوا ہے، ایمان کمزور ہے. تو اس طرح نماز، روزہ، ذکر، تلاوت کچھ بھی نہیں، بس رمضان آیا ہے، بس لوگوں کی صدقہ خیرات جمع کرو. دینے والے صحیح حساب سے دے نہیں رہے، ایمان اور احتساب کی امید سے دے نہیں رہے، تو ان کی بھی زکوٰۃیں پھر ایسے مصرف میں خرچ ہو رہی. صحیح حساب کتاب لگا کر، اور یہ سال میں ایک دفعہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہے نا، اور وہ بھی 2.5% ہے. لیکن جو انفاق فی سبیل اللہ کا راستہ ہے وہ تو سارے سال کھلا ہوا ہے، اور اس پہ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں. کسی کے پاس 10 روپے ہیں، اس میں سے 2 روپے وہ صدقہ کر لے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کس مستحق کو دینا، کسی کو بھی دے سکتا ہے، وہ تو کسی بھی خیر کے کام میں لگا سکتا ہے. زکوٰۃ تو بھائی آپ نے حساب کر کے پورا نصب بنا کر مستحق کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن انفاق فی سبیل اللہ میں کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے، جیسے چاہے خرچ کریں. اور رمضان میں خرچ کرنے کا ثواب تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے معاشرتی تعلقات مضبوط رکھوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ حساب کتاب کر کے ادا کرے. جب سارے مالدار اپنی زکوٰۃ حساب کتاب کر کے ادا کریں گے، معاشرے کے اندر بیلنس رہے گا، یہ پیسہ رولنگ کرے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ کاروبار میں جب تک پیسہ رولنگ کرتا رہتا ہے کاروبار بڑھتا ہے، جہاں پیسہ رک گیا کاروبار ٹھپ ہو گیا. اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے انسان کے جسم میں خون ہے، خون نہ ہو تب بھی نقصان ہے. اچھا ہاں، یہ یہاں ایک اور بات، مال نہ ہو
تب بھی نقصان ہے. مال ہونا بھی نعمت ہے، وہ مال کہ جو آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل امت فتنہ، کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز فتنے کا سبب بنی ہے. قوم عاد کیا کہتی تھی؟ قوم عاد منا اشد، یعنی کہ ہم سے کون طاقتور ہے، اتنی طاقت میں تھی. اسی طاقت نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا، فتنے میں مبتلا کیا، وگرنہ وہ یہ طاقت دین کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے، نعمت بن جاتی. قوم سمود جاب الصخر بالواد صنعت و حرفت، یعنی کہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے. وہ کہتے تھے ہم تو بہت ماہر اور یعنی کامیاب لوگ ہیں. ہاتھوں سے، مشینریاں نہیں تھی اس وقت. پہاڑوں کو تراشنے کے لیے آج مشینریاں استعمال ہوتی ہیں، کوئی مشینری نہیں، ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بناتے تھے، اتنا مضبوط. اسی چیز نے ان کو فتنے میں ڈال دیا. فرعون اپنے لشکر پر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اسی لشکر نے اس کو فتنے میں ڈال دیا، غرق کروایا. اس کا جو وزیر تھا حامان، چاپلوسی کرنے میں وہ لگ گیا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوا. شداد کو اس کی جنت نے مروا دیا، قارون کو اس کے خزانے نے ڈبو کے رکھ دیا. یعنی کہ ان کو جو نعمتیں ملی ان کو ان نعمتوں نے فتنوں میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اس کا استعمال صحیح نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مال فتنہ ہے تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. مال نہ ہونا بھی بہت بڑا فتنہ ہے. آدمی پھر حد سے تجاوز کرتا ہے، اس کا ایمان اور عقیدہ داؤ پر لگ جاتا ہے، اور بندہ غیر مسلم ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے پیسے کے لیے. مال ہوتا ہے تو کم از کم یہ ایمان اور عقیدہ محفوظ رہتا ہے، لیکن مال کا زیادہ ہونا اگر وہ سرکولیٹ نہیں کر رہا ناسور بن جاتا ہے. جیسا کہ خون کا نہ ہونا بھی نقصان دہ انسانی جسم کے لیے، اور خون کا ایک رگ میں جمع ہو جانا بھی وہ ناسور بن جاتا ہے، کینسر بن جاتا ہے. جس طرح یہ چیز کینسر ہے، مال کا سرکولیٹ نہ ہونا بھی مالدار کے لیے کینسر بن جاتا ہے، پھر اس کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے. اور مال نہ ہونا خون نہ ہونے کے مترادف ہے کہ ایک غریب آدمی کا ایمان عقیدہ داؤ پہ لگا ہوتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، ڈکیتیاں مارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور ہوا نا مال. اللہ تعالیٰ نے دو جگہ مال کو، دو جگہ قیم کا لفظ ذکر کیا. قیم کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے آپ کی بنیاد ہو، جو آپ کو سہارا دینے والی چیز ہو، جو آپ کو مضبوط کرنے والی چیز ہو، جس پر آپ کا سارا دار و مدار ہو. پہلی چیز آپ نے بیت اللہ کو قیم کہا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ یہ لوگوں کی بقا کا ذریعہ بیت اللہ ہے. روحانی طور پر انسان کی بقا کا ذریعہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. مثابۃ للناس و امنا، بار بار آنے کی جگہ، اس کو امن کا گہوارہ بنایا، اس کو بار بار آنے کی جگہ بنایا. کیوں؟ اس سے انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے. اور دوسری جگہ مال کو، اسی مال کو اللہ نے قیم بنایا ہے، قیام بنایا ہے انسانی جسم کے لیے، معاشرتی حسن کے لیے، معاشرے میں جینے کے لیے. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ مال ہے. اس کو زینت کہا گیا، اس کو لحب الخیر لشدید کہا گیا، خیر کہا گیا، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل کہا گیا. یہ کب تک ہے؟ جب تک مالدار اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا اور غریب حد سے تجاوز نہیں کرے گا. بیلنس تب ہوگا. گاندھی کا نام سب نے سنا ہے نا؟ گاندھی کا نام ہندوؤں کا بڑا آدمی تھا، اور ان کا ایک نامی گرامی، جس طرح ہمارے یہاں محمد علی جناح قائد اعظم، اس طرح وہاں کی تحریک میں ان کا گاندھی تھا. ان سے پوچھا گیا، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ وہ خود ایک آئیڈیل شخص تھا ان کے لیے، ہندوؤں کا. اس سے پوچھا گیا بھائی تو آپ کا آئیڈیل، آپ نے کس کو دیکھ کر آپ کو جو ہے نا آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا؟ اس نے کہا بات تو بڑے شرم کی ہے کہ مجھے اپنے ہندوؤں میں تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا. بات شرم کی، لیکن میں بتاؤں گا ضرور، کیونکہ میں نے اسٹڈی کی ہے اسلام کی، تاریخ اسلام کو میں نے اسٹڈی کیا تو میں نے 2 نام ایسے پائے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ میں نے جب ان کے حالات پڑھے تو میں ان سے بڑا متاثر ہوا کہ انہوں نے واقعتاً معاشرتی حسن پیدا کیا تھا. مدینہ کی ریاست جو آج باتیں ہوتی ہیں، فلاحی ریاست بنانے میں اہم کردار ادا کی. کیا مطلب
کہا کہ جب وہ خلیفہ بنے تو خلافت ملنے کے بعد اگلے دن صبح تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تاجر تھے، تو لوگوں کی نظر پڑی، بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بھئی میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ تو خلیفہ بن چکے ہیں، آپ کا کام اب منصب کو سنبھالنا ہے، اس وقت بغاوت سر اٹھا رہی ہے جگہ جگہ، زکوٰۃ کے منکرین زکوٰۃ پیدا ہو رہے ہیں، اور لشکر کشی کی تیاری مسلمانوں پر کی جا رہی ہے ان کو کمزور سمجھ کر۔ آپ اگر تجارت میں لگ جائیں گے تو یہ منصب کے کام کون سنبھالے گا؟ کہا کہ اچھا تو پھر میری معاش کا کیا ہوگا؟ میری معاش کا کیا ہوگا؟ کہا کہ آپ جتنا وقت منصب کو سنبھالنے کے لیے دیں گے تو آپ کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا جائے گا۔ کہا کہ کتنا وظیفہ ہوگا؟ کہا کہ اتنا وظیفہ جتنے کی آپ کی ضرورت ہو، آپ کی ضرورت جس میں پوری ہوتی ہو۔ تو کہا کہ چلو ایک مزدور جو باہر کام کر رہا ہے اس کی جتنی اجرت یا وظیفہ ہے وہ وظیفہ میرا طے کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت ہی کم ہوتا ہے، اس میں آپ کی ضرورت تھوڑی پوری ہوگی۔ کہا کہ مجھے اگر ایسا لگے گا کہ اس وظیفے میں میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو میں اس مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ اپنی تنخواہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ اس میں بولتے گزارا نہیں ہو رہا، اور اپنی تنخواہ پھر بڑھا دیتے ہیں، علاوہ پروٹوکول کے، علاوہ ساری مراعات کے، اور مراعات تو اس کے علاوہ ہیں۔ کسی بھی ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں، سارا پروٹوکول گورنمنٹ کا، بجلی گورنمنٹ کی، ساری چیزیں گورنمنٹ کی۔ تو یہ معاملات ہیں نا، جبھی نظام قابو نہیں آ رہا، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، سرکولیٹ نہیں ہے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کی۔ تو اس نے کہا کہ یہ چیز مجھے متاثر کر گئی۔ ہاں، دوسری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے بات کی کہ جب وہ بیمار ہوئے تو حکیموں نے ان کے لیے علاج تجویز کیا کہ ان کو زیتون کا تیل، ان کا معدہ خشک روٹی کھانے کی وجہ سے سکڑ گیا ہے، اندازہ لگایا ہم، تو خلیفہ وقت ہے تو ان کو زیتون کا تیل ان کے لیے کارآمد ہے۔ کہاں ہے بھائی زیتون کا تیل؟ میرے پاس تو نہیں ہے، بیت المال میں ہے۔ پوچھا گیا کہ بھئی وہ کتنا ہے؟ اتنا ہے۔ اگر وہ ساری رعایا پر تقسیم کیا جائے تو میرے حصے میں کتنا آئے گا؟ بھئی اتنا آئے گا، وہ اس سے آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، آپ کا جو علاج ہے اس کے لیے زیادہ تیل چاہیے۔ کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، توشہ خانہ کے جو پچھلے 40 سال کے ریکارڈ ہیں آپ کے سامنے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عوام کا پیسہ ہے، بیت المال ہے۔ یہاں ایک تیل زیادہ لینے پر جس کی اجازت عوام خود دے رہی ہے، نہیں 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 نہیں، سب کو تقسیم کرو، اگر میری ضرورت پوری ہوتی تو میں لیتا ہوں، نہیں تو ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب اعلان کرتے ہیں، اور مزدور کی تنخواہ یہاں کیا ہے؟ 20,000، اپنی تنخواہ 6 لاکھ 4 لاکھ 2 لاکھ، مزدور کی تنخواہ 20,000، اور اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب اعلان کرتے ہیں کہ بھئی 2,000 روپے آپ کو دیے جا رہے ہیں، یہ اس سے آپ نے آٹا لینا ہے، اس سے آپ نے بجلی کا بل بھرنا ہے، اس سے آپ نے گیس کا بل بھرنا ہے، بچوں کی کتابیں لینی ہیں، یہ آپ کو 2,000 روپے حکومت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ 2,000 روپے کی بات کر رہے تھے یا 2,000 درہم کی بات کر رہے تھے، روپے میں تو یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ اور پھر ہماری عوام ماشاءاللہ، عوام نے بولا بھئی ہم بھی جو ہے نا امام کی تنخواہ وہی رکھیں گے جو ہمارے مزدور کی تنخواہ ہے، کیونکہ ایک مسجد کے نظم کو چلانے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ عوام ہی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، اس کے سارے نظم اور نسق کو چلانے کے لیے، ساری اس کی کیفیات کو چلانے کے لیے، بجلی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، اور یہ سارے معاملات، تو یہ عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لاکھوں روپے چندہ، کروڑوں روپے چندہ جا کے دور دور دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی محلے کا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ایک جنرلی بات ہو رہی ہے، اسی محلے کا امام قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی مسجد کا مؤذن قسمہ پرسی کی زندگی، اس کی گھر والی کا اگر کوئی علاج ہے پتہ ہی نہیں ہے، مہینوں وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے پتہ ہی نہیں ہے، اور جا کے یہی مسجد کے نمازی لاکھوں روپے کا چندہ جا کر دوسری جگہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے بھی مستحق ہوتے ہیں بعض دفعہ، لیکن ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب تک معاشرے کے اندر یہ پیسہ سرکولیٹ کرتا رہے گا، زکوٰۃ کی صورت میں زکوٰۃ لوگ ادا کرتے رہیں گے، تو یہ معاشرے میں حسن پیدا کرے گا، بیلنس پیدا کرے گا، وگرنہ کیا ہوگا؟ بگاڑ ہوگا۔
वगरना क्या होगा, बिगाड़ होगा। अमीर क्या हो जाएगा, तकब्बुर में मुब्तला हो जाएगा, गरीब जुल्म में मुब्तला हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, इन अमीरों से माल छीनेगा। जहाँ उसको मोबाइल वाला नज़र आएगा उससे मोबाइल छीनेगा, जहाँ उसको गाड़ी वाला नज़र आएगा बैंक से निकलता हुआ उससे पैसे छीनेगा, जहाँ उसको अच्छा खाना खाते हुए कोई होटल नज़र आएगा उस होटल पे वो धावा बोल देगा। ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो हम अपने ज़कात के निज़ाम को बेहतर बनाएं, सही हिसाब किताब लगाकर जो हमारी ज़कात बनती है पूरी अदा करें। ऐसा ना हो कि हाथ हमने यहाँ बांधे हुए हैं, जेब में जाता ही नहीं हाथ। अच्छा, ज़कात तो एक दफ़ा फ़र्ज़ है ना साल में, खर्च करना तो हर वक़्त है, हर वक़्त खर्च करने का जो है ना हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, गरीबों पर ख़र्च करो, उनके साथ गमख्वारी करो, लेकिन हमने हाथ यहाँ बांधे हुए। वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमन महसूरा। हाथ जेब में जाता ही नहीं है, तो फिर क्या कहा जाएगा? जो ज़कात अदा नहीं करते उनसे कहा जाएगा यौम उनका वही माल यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। वो तपाया जाएगा आग में और उनसे उनके पेशानी को दागा जाएगा, उनकी पुष्ट को दागा जाएगा और कहा जाएगा ये वही माल है जिसको तुम जमा करते थे, आज इसका मज़ा भी चख लो। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ख़र्च करने वाले बने। अल्लाह ताला सखी को पसंद फरमाते हैं और अल्लाह ताला की बखील से कभी दोस्ती नहीं हो सकती। सखी से अल्लाह की दोस्ती फ़ौरन हो जाती है। रमज़ान मुबारक का महीना है, सही तौर पर ज़कात को हिसाब लगाकर अदा करने वाले बन जाए और सही मुस्तहिक तक पहुँचाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम मुस्तहिक को उसके हक़ के पहुँचाने वाले बन जाए। ऐसा ना हो कि हमारी ज़कात वो ऐसे ही फ्रॉडिये लोग ले जाए तो अदा ही नहीं होगी कि हमने किसी फ्रॉडिये को दे दी। पूरी अच्छी तरह छानबीन कर उन इदारों में, जिन इदारों में आप ज़कात दे रहे हैं, आया वो इदारे ज़कात के मुस्तहिक़ भी हैं कि नहीं, उनकी छानबीन कर अपनी ज़कात को अदा करें। अल्लाह ताला बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। नाफे टीवी, बदल दे ज़िंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।